السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، اسمارٹ بامز جیسا کہ انفراریڈ، لیزر اور جی پی ایس گائیڈڈ بامز کا نام تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اسمارٹ بام نہ صرف کم خرچ بلکہ متعلقہ ہدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنانے میں مددگار ہے۔ اسمارٹ بام میدان جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج یعنی اپنے اثاثوں اور پرسنل کو فرینڈلی ایئر کرافٹ سے بمباری کے نقصان سے بچانے میں بھی خاصے ہیلپ فل ثابت ہوئے ہیں۔ اسمارٹ بام ہے کیا، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اسمارٹ بام کی افادیت، اس کے بنیادی حصوں سمیت آپ اس ویڈیو میں انفراریڈ، لیزر گائیڈڈ اور جی پی ایس گائیڈڈ بامز کے بارے میں بھی جان پائیں گے۔ پاک فضائیہ کے زیر استعمال اسمارٹ بامز کو بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ایک روایتی بام میں دھماکہ خیز مواد کو ایک سخت ہول یا کیسنگ میں بھر کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں فیوز میکانزم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس فیوز میکانزم میں دراصل ٹریگر کرنے والی ڈیوائس ہوتی ہے۔ یہ ٹریگرنگ ڈیوائس عام طور پر ایک ڈیلے سسٹم، امپیکٹ سینسر یا پھر ٹارگٹ پراکسیمیٹی سینسر میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ دراصل جب بام میں موجود ٹریگر آن ہوتا ہے تو فیوز دھماکہ خیز مواد کو جلاتا ہے، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں بہت زیادہ پریشر اور بم کے خول کے ٹکڑے ارد گرد چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈم بام پہلے بیان کیے گئے ان 3 عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈم بام کو جب ایک بمبار طیارے سے گرایا جاتا ہے تو اس کو اس لیے ڈم بام کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ کی طرف فری فال انداز میں گرتا ہے۔ یہ ہدف پر پن پوائنٹ ایکوریسی کی بجائے آس پاس جا کر گرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بمبار طیارے کو اہداف کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے بعض دفعہ درجنوں ڈم بام گرانے پڑتے ہیں۔ اس کے برعکس اسمارٹ بام اپنے ہدف پر گرنے کے عمل کو کنٹرول کر سکتا ہے تاکہ متعلقہ ہدف پر بالکل ٹھیک سے گر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید دور میں دشمن کے ٹھکانوں کو پن پوائنٹ نشانہ بنانے کے لیے اسمارٹ بامز ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم اسمارٹ بام کی ٹائپ اور اس کے بیسکس پر بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈ، اسمارٹ بام دراصل ایک عام ڈم بام میں کئی طرح کی موڈیفیکیشنز کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ ڈم بام والے فیوز اور دھماکہ خیز مواد کے علاوہ اسمارٹ بام میں مزید 4 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا ایڈجسٹیبل فلائٹ فنز ہیں۔ جب طیارے سے ایک اسمارٹ بام کو گرایا جاتا ہے تو یہ بام دراصل ایک ہائی وی گلائڈر کی طرح بن جاتا ہے۔ اس میں میزائل کی طرح اپنا کوئی پروپلشن سسٹم نہیں ہوتا، لیکن اس میں فارورڈ ویلاسٹی موجود ہوتی ہے جو دراصل اسے ایک تیز رفتار اڑتے ہوئے جہاز سے گرائے جانے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس پر فلائٹ فنز موجود ہوتے ہیں جو اس کو فلائٹ پاتھ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسمارٹ بام کا دوسرا کمپوننٹ بلٹ ان کنٹرول سسٹم ہے۔ کنٹرول سسٹم جو اسمارٹ بام پر بنیادی طور پر ایک آن بورڈ کمپیوٹر ہوتا ہے، وہ اور ایڈجسٹیبل فنز اس بام کو ہوا میں ہدف کی طرف گائیڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسمارٹ بام میں سینسر سسٹم اور کنٹرول سسٹم دوران پرواز گراؤنڈ پر موجود ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹ کو ٹریک کرتے ہیں۔ سینسر سسٹم اور کنٹرول سسٹم کو ٹارگٹ کی متعلقہ پوزیشن کے بارے میں فیڈ کرتا ہے۔ کنٹرول سسٹم اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے اس بات کو فگر آؤٹ کرتا ہے کہ اسمارٹ بام کو کیسے ہدف کی طرف موڑ کر سٹیئر کیا جائے۔ بام کو ہدف کی طرف موڑنے کے لیے کنٹرول سسٹم ایکچویٹر کو فلائٹ فنز ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیغام بھیجتا ہے۔ یہ فنز بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے ایئر پلین پر موجود فلیپس ہوتے ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ پروسیس اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اسمارٹ بام اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے اور فیوز میکانزم کے ایکسپلوسیو کو سیٹ آف نہیں کر لیتا۔ اسمارٹ بامز میں عام طور پر پراکسیمیٹی فیوز ہوتا ہے۔ یہ فیوز جیسے ہی بام ہدف پر پہنچتا ہے اس کے دھماکہ خیز مواد کو ایک طرح سے جلا دیتا ہے۔ یا پھر اسمارٹ بام میں امپیکٹ فیوز ہوتا ہے جو دھماکہ خیز مواد کو اس وقت جلاتا ہے جیسے ہی بام کسی چیز سے ٹکراتا ہے۔ مختلف اسمارٹ بامز کی اقسام اس کے سینسر سسٹم کے ذریعے سے ہدف کو دیکھنے کی صلاحیت پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر اب تک زیادہ تر اسمارٹ بامز انفراریڈ گائیڈڈ یا لیزر گائیڈڈ تھے۔ یہ دونوں اقسام دراصل گراؤنڈ ٹارگٹ کو لوکیٹ کرنے کے لیے ویژول سینسرز کا استعمال کرتی ہیں۔
سب سے پہلے ہم انفراریڈ گائیڈڈ سمارٹ بوم کو جان لیتے ہیں۔ یہ بوم ایک روایتی ٹی وی ویڈیو کیمرہ یا انفراریڈ کیمرہ استعمال کرتا ہے جو اس بوم کے نوز پر نصب ہوتا ہے۔ انفراریڈ گائیڈڈ بومز میں دو موڈز استعمال ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ریموٹ آپریشن موڈ اور دوسرا آٹومیٹک موڈ ہے۔ ریموٹ آپریشن موڈ میں اس بوم کا کنٹرولر معلومات ریڈیو سگنلز کے ذریعے ہیومن آپریٹر کو دیتا ہے، جو عام طور پر ایک بمبار طیارے میں موجود ہوتا ہے۔ یوں آپریٹر بوم کو ہوا میں چلانے کے لیے کنٹرول سسٹم کو تمام تر معلومات پہنچاتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بوم دراصل ایک ریموٹ کنٹرول طیارے کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس ریموٹ آپریشن موڈ میں آپریٹر یعنی کہ پائلٹ اس سمارٹ بوم کو ہدف کو دیکھے بغیر لانچ کر دیتا ہے، جبکہ بعد میں بوم پر موجود کیمرہ کی مدد سے ویڈیو کے ذریعے ہدف کو پک کر کے نشانہ بناتا ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ اس آپریشن کے دوران پاک فضائیہ کے معراج طیارے سے H-4 انفراریڈ گائیڈڈ سمارٹ بوم کو لانچ کیا گیا، جبکہ دوسرے معراج طیارے میں موجود پائلٹ نے لنک کے ذریعے اس کو لانچ کے بعد کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اس بوم پر موجود ٹی وی کیمرہ سے گراؤنڈ کی فوٹیج کنٹرول سٹیشن اور اس کو کنٹرول کرنے والا پائلٹ اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ اس بوم کو پہلے دشمن کے اس ایریا میں موجود فوجی ہیڈ کوارٹر کی طرف لے جایا گیا اور بعد میں ٹی وی کیمرہ کی مدد سے اس ہدف کو دیکھتے ہوئے اس سمارٹ بوم کا رخ ایک طرف موڑ کر خالی جگہ کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ اس کا اصل مقصد دشمن کو صرف یہ دکھانا تھا کہ ہمارے پاس صلاحیت اور عزم موجود ہے۔ انفراریڈ گائیڈڈ بوم میں آٹومیٹک موڈ میں پائلٹ سمارٹ بوم کو لانچ کرنے سے پہلے اس میں لگے ویڈیو کیمرہ سے ٹارگٹ کو لوکیٹ کرنے کے بعد بوم کے آن بورڈ کمپیوٹر کو سگنل بھیجتا ہے تاکہ وہ ٹارگٹ کو لاک کر سکے۔ سمارٹ بوم کا کنٹرول سسٹم بوم کو اس طرح ہدف کی طرف لے جاتا ہے کہ ٹارگٹ کا امیج ہمیشہ ویڈیو ڈسپلے کے سینٹر میں رہے۔ اس طرح اس موڈ میں سمارٹ بوم لاک کیے گئے ٹارگٹ کی طرف خود کار نظام یعنی آٹومیٹکلی جاتا ہے۔ فرینڈز، لیزر گائیڈڈ سمارٹ بوم تھوڑا مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ اس سمارٹ بوم میں ویڈیو کیمرہ کی بجائے لیزر سیکر موجود ہوتا ہے۔ اس سمارٹ بوم کو ہدف دیکھنے کے لیے ایک ہیومن آپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے، جو یا تو گراؤنڈ یا پھر فضا سے ہائی انٹینسٹی لیزر بیم سے ٹارگٹ کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ہدف کو لیزر بیم کے ذریعے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ اس لیزر بیم کو نیکڈ آئی سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیزر بیم کی مدد سے سمارٹ بوم میں موجود لیزر سیکر ہدف کو پک کرتا ہے۔ یہاں واضح کرتا چلوں کہ لیزر ڈیزگنیٹر جس سے ہدف کی لیزر بیم سے نشاندہی کی جاتی ہے، اس کا اپنا ایک یونیک پلس پیٹرن ہوتا ہے۔ سمارٹ بوم کے کنٹرول سسٹم کو بمبار طیارے کا کمپیوٹر اس مخصوص پلس پیٹرن کی آگاہی دیتا ہے، لہٰذا جب سمارٹ بوم لانچ ہونے کے بعد فضا سے گراؤنڈ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اس لیزر انرجی کے پلس پیٹرن کی طرف آتا ہے۔ یوں لیزر ڈیزگنیٹر جس ہدف کی نشاندہی لیزر بیم کے ذریعے کرتا ہے، بوم سیدھا اس ہدف کی طرف گرتا ہے۔ فرینڈ، یہ دونوں سسٹمز ہائیلی ایفیکٹو ہیں، لیکن ان کا ایک میجر ڈرا بیک بھی ہے، اور وہ یہ کہ بوم سینسر کا ہدف کے ساتھ ویژول کانٹیکٹ رہنا ضروری ہے، لہٰذا کلاؤڈ کور یا کوئی اور آبسٹیکل یعنی رکاوٹ ان کے درمیان آ جانے سے یہ سمارٹ بوم ہدف سے بھٹک بھی سکتا ہے۔ ویورز، موجودہ دور کے اگر سمارٹ بومز کی بات کریں تو کئی طرح کے ڈم بومز کو ٹیل کٹس، فنز اور کمبینیشن آف گائیڈنس سسٹم کے ساتھ سمارٹ بومز کو زیادہ سمارٹ بنا دیا گیا ہے۔ جی پی ایس یا سیٹلائٹ گائیڈڈ سمارٹ بومز کی بات کریں تو اس طرح کے بومز میں ٹیل کٹ جس میں ایڈجسٹیبل ٹیل فنز، کنٹرول کمپیوٹر، انرشیل گائیڈنس سسٹمز اور جی پی ایس ریسیور ہوتا ہے۔ انرشیل گائیڈنس سسٹم اور جی پی ایس ریسیور بوم کو گائیڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی پی ایس ریسیور سیٹلائٹ سگنلز کی بدولت اس کی پوزیشن کو فگر آؤٹ کرتا ہے، جبکہ انرشیل گائیڈنس سسٹم لانچ پوزیشن سے بوم کے پاتھ کو ٹریک کرتے ہوئے اس کی موومنٹ کو مانیٹر کرتا ہے۔ لہٰذا اس جی پی ایس گائیڈڈ بوم کو ڈراپ کرنے سے پہلے متعلقہ ایئر کرافٹ اپنے جی پی ایس ریسیور کے ذریعے گراؤنڈ پر موجود ٹارگٹ کو پن پوائنٹ کرتا ہے۔ سمارٹ بوم کو ریلیز کرنے سے پہلے ایئر کرافٹ کا کمپیوٹر بوم کے کمپیوٹر کو اس کی موجودہ پوزیشن اور ہدف کے جی پی ایس کوآرڈینیٹس فیڈ کرتا ہے۔ فضا میں جی پی ایس گائیڈڈ بوم متعلقہ سیٹلائٹ سے مسلسل سگنل وصول کرتا رہتا ہے، لہٰذا اس بوم کی پوزیشن اور ہدف کی جانب سٹیئر کیے جانے کو دوسرے سمارٹ بومز کی طرح جی پی ایس گائیڈڈ بوم میں بھی فلائٹ فنز ہدف کی جانب لے جاتے ہیں۔
امریکی ایئر فورس کے مطابق GPS گائیڈڈ سمارٹ بوم جیسا کہ JDAM ہدف کے چند فٹ ایریا میں صحیح سے اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یوایس پاک فضائیہ الحمدللہ ملکی سطح پر تیار کردہ ورائٹی آف سمارٹ بومز استعمال کر رہی ہے۔ اس میں 120 کلومیٹر رینج رکھنے والا H4، 60 کلومیٹر رینج کے ساتھ H2 اور 60 کلومیٹر رینج کے ساتھ تکبیر، جبکہ مقامی لیزر گائیڈڈ کٹس کے ساتھ ڈم بوم پاک فضائیہ کے ملکی ساختہ سمارٹ بومز میں قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح سے چائنیز ساختہ LS6 بوم بھی پاک فضائیہ کے زیر استعمال ہے۔ یاد رہے کہ H4 سمارٹ بوم کو معراج طیاروں جبکہ گیٹس کا تیار کردہ تکبیر JF-17 تھنڈر سے 27 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں استعمال کیا گیا۔ جہاں تک F-16 کی بات ہے تو پاک فضائیہ کے پاس لیزر گائیڈڈ سمارٹ بومز کے علاوہ GPS گائیڈڈ JDAM بھی موجود ہیں۔ JDAMs کو پاکستان نے فاٹا میں کیے گئے ماضی میں آپریشنز میں بھی استعمال کیا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ بنکر بسٹر بوم، JF-17 تھنڈر کے تمام ویپنز اور H4 سمارٹ بوم کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈ، جہاں تک سمارٹ بوم کی افادیت کی بات ہے تو اس کا سب سے اہم فائدہ تو کاسٹ اور ایکوریسی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی کہ ایکوریٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہدف پر کئی ڈم بوم گرائے جاتے ہیں، جو کہ بہرحال ایک کاسٹلی آپشن ہے۔ دوسری جانب سمارٹ بوم ہدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت کی وجہ سے ایک سمارٹ بوم سے آپ وہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں جو عموماً آپ کو درجن بھر ڈم بوم گرا کر بھی حاصل نہیں ہوتا، جبکہ ایکوریٹ ہونے کی وجہ سے آپ ان بوم سے کولیٹرل ڈیمیج یعنی میدان جنگ میں موجود اپنے ٹروپس کے قریب دشمن کے ٹھکانوں کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے ہٹ کر سکتے ہیں اور سویلینز کو بھی اس طرح کے سٹرائک سے بچا کر صرف انٹینڈڈ ٹارگٹ کو ہی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سمارٹ بومز کی مدد سے دور جدید کی ایئر فورسز کو سٹینڈ آف سٹرائکس کی صلاحیت بھی حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں دیکھا اور سنا ہوگا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں۔ اس کے علاوہ آپ مزید کن معلوماتی ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔